پلیئر ٹاکس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو. آج کا جو ہمارا گیسٹ ہے مراد علی, جنہوں نے دنیا کے کافی پہاڑ اس سے سر کر لیے, تو ہمارے ساتھ موجود ہے مراد بھائی. مراد بھائی, ہم آپ کو اپنے پلیئر ٹاکس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ اپنا تھوڑا خود اپنا انٹروڈکشن کروائیے, یہ نہ ہو کہ مجھ سے تھوڑا اونچی نیچے ہو جائے. فرسٹ آف آل تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل پہ اور آج اپنے دفتر میں مجھے مدعو کر دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ویسے میرا نام ہے مراد علی جان. تعارف کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ لاسٹ ایئر بینگ فرسٹ بلوچستانی میں نے جو ہے براڈ پیک سر کر لی, جن کی بلندی 8051 میٹر ہے سطح سمندر سے. باقی دنیا میں ایسے 14 جو ہے 14 پیکس ہے جو کہ 8000 میٹر سے بلند ہے, ان میں سے اور ان 14 میں سے ایک یہ ہے. باقی اس سے پہلے جو ہے جو میں نے کی ہے اسپانٹک میں نے کی ہے وہ 7000 میٹر کی بلندی پر ہے. لیکن پیشن تو میرا ہے, بچپن سے میرا یہ پیشن رہا ہے ماؤنٹینئرنگ اور جو ہے اسی اسپورٹس کو لے کے. تو تعارف کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا. تو مراد بھائی, کیا اچیومنٹس ہے یہ آپ کی, مطلب اس کیریئر میں, اور آپ کے کیریئر میں کتنے سال ہو چکے؟ یار ویسے تو بچپن سے مطلب امیچور کے طور پہ بچپن سے ہی یہ ہے, کیونکہ ہمارا لگاؤ انہیں پہاڑوں کے ساتھ رہا ہے, کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں پہاڑوں کے دامن میں ہے. کوئٹہ بیسیکلی خود پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ایک شہر ہے, ایک وادی ہے, تو اسی پہاڑ کے دامن میں ہم رہ رہے ہیں بچپن سے. آپ چاہے بسنت کے موقع پہ ہو, آپ کوئی بھی ایسا موقع جو ہے تھا جو ہم لوگ پہاڑوں پہ ہوتے تھے بچپن سے, تو یہ لگاؤ بچپن سے تھا مجھے. پھر جو ہے جب کالج میں ہم لوگ آ گئے تو پھر دوستوں کے ساتھ کوئٹہ سے نکل کے جو کوئٹہ میں جو جتنے پیک تھے اس وقت تک ہم لوگوں نے سر کر لیے تھے, ایکسپلور ہم لوگوں نے کر لیا. تو باقی جو ہے کوئٹہ سے باہر جتنے بھی بڑے پیکس ہے, جیسے اگر میں نام لوں ان میں سے نانگا پربت ہے, کیتو ہے, براڈ پیک ہے, کاکاپوشی ہے, یہ بیس کیمپ سارے ہم لوگوں نے دوستوں کے ساتھ کر دیے تھے ٹریک. لیکن اس کے بعد ہے کہ ٹریک تو ہم لوگوں نے ایکسپلور تو کر لیا ہم لوگوں نے بیس کیمپ. اب اس کے بعد باری آ رہی تھی کہ سمٹ. تو پھر مجھے یاد ہے ایک موقع پہ جب ہم لوگ دوستوں کے ساتھ ہم لوگ کیٹو بیس کیمپ گئے تھے, تو قراقرم سے تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے, جہاں سے آپ جو ہے پیدل جو ہے اسٹارٹ کر لیتے ہو اپنا جرنی اور بیس کیمپ تک پہنچ جاتے ہو. تو راستے میں ہماری دوست نے کہا تھا کہ یار جس وقت سے ہم لوگوں نے سفر اسٹارٹ کی ہے کوئی ایسا پیک ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ سبمٹ کر سکے. تو ایک ناگفتہ سی چیلنج جو میرے دل میں تھا, کہ مطلب میں نے چیلنج کے طور پہ لیا تھا. میں نے کہا تھا ویسے اس سے پرے تو یہ تھا کہ بلوچستان میں ہم لوگوں نے ایکسپلور تو کر لیا تھا, وہ ذہن میں تھا کہ کسی نہ کسی طور ان پہاڑوں سے ہم لوگوں نے نکلنا ہے آگے. اب وہ کیسے نکلنا ہے, کس طرح سے نکلنا ہے, اور اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے, یہ کچھ سوالات تھے جو ذہن میں اس وقت نہیں تھے ہمارے کہ کرنا کیا ہے. پھر اس کے بعد لکیلی 2021 کی بات ہے کہ جو ہے اسی طرح انسٹاگرام پہ ایڈ آئی, میں نے ایڈ دیکھ لیا وہاں پہ کہ کچھ جو ہے ونٹر آئس کلائمبنگ ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے شمشال, ایک گروپ لے کے جا رہے تھے جتنے بھی جو انتھوزیاسٹ تھے, تو ان کو لے کے جا رہے تھے. تو میں نے کانٹیکٹ کر لیا, پھر ان کے ساتھ میرا گروپ بن گیا. پھر میں نے وہاں سے پروفیشنلی 2022 سے میں نے آئس کلائمبنگ کی ٹریننگ لی. باقی سے پہلے تو ہم لوگ جو کر رہے تھے وہ تو کر رہے تھے اپنے طور سے, لیکن پروفیشنلی اس میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں کہوں کہ پراپر ٹریننگ میں نے لیا تھا. نہیں, تھرو آؤٹ ایکسپیرینس سے ہم لوگوں نے سیکھ لیا تھا. باقی جو ہے 2022 سے تجربہ رہا ہے. لیکن ہاں میرے لیے ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کا تقریباً ہر بچہ, اب یوں کہہ لے کہ جو بہت ہی وہ نکما ٹائپ کا بندہ ہے, وہ بھی کبھی نہ کبھی ایسا اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ پہاڑوں کا رخ اس نے کیا ہوا ہو پکنک کی خاطر. تو جو ہے یہ تو ہم تو پہلے سے ان پہاڑوں کے ساتھ لگاتے, اور میرے لیے خاص طور پہ جو میرا انسپریشن تھا وہ میرا بڑا بھائی تھا. تو وہ ان کے ساتھ میں بچپن میں جایا کرتا تھا ڈفرینٹ جگہوں پہ, ڈفرینٹ پہاڑوں پہ. تو وہ بلوچستان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد پھر 2022 سے تو جیسے آپ نے بات کی ٹریننگ, تو آپ نے ٹریننگ کہاں سے لی, مطلب خود آپ نے ریسرچ کی یا یوٹیوب سے دیکھ کر آپ نے مطلب ٹریننگ لی؟
یا کوئی مطلب اس پیریڈ میں آپ کو کوئی چیز ہے؟ یار ٹریننگ اس طرح سے میں نے ویسے تو لی شمشال میں ایک گروپ ہے قراقرم ایکسپیڈیشن کے نام سے. وہ لوگ کیمپ چلاتے ہیں ونٹرز میں جو ہے آئس کلائمبنگ ٹریننگ دیتے ہیں. مرزا علی بیگ وہ خود لیڈ کر رہا ہے اس ٹیم کو قراقرم ایکسپیڈیشنز کو. تو میں نے ٹریننگ وہیں سے لی, ان لوگوں سے لی. تو میں ریسرچ کے طور پر میں نے اس طرح, کیونکہ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی تو کانٹیکٹ میں, کیونکہ بینگ اے فرسٹ بلوچستانی آپ صوبے پر سے پہلا بندہ, پھر آپ گھر سے اتنی دور پاکستان سے کے کونے سے اٹھ کے دوسرے کونے تک جانا, پھر وہ بھی اکیلے سردی میں, آپ نہیں جانتے کہ کیسے لوگ آپ کے گروپ میں ہوں گے. یہ کچھ سوالات ایسے تھے جو مطلب ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں. تو خدشہ تھا میرے ذہن میں کہ کیسے لوگ ہوں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو پھر میرے پاس اتنے گیئرز بھی نہیں تھے, اتنے سامان بھی نہیں تھا اس وقت میرے پاس. تو پھر میں نے کہا اللہ خیر سے چلو چلتے. تو وہ میں نے, کیونکہ میں کوشش کر رہا تھا لیکن پراپر مجھے وہ گروپ نہیں مل رہا تھا کہ میں کسی گروپ کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہو سکے. تو شاید وہ اے آئی کے تھرو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسا کچھ الگورتھم کچھ ایسا تھا کہ ایڈ آئی میرے اکاؤنٹ پہ, تو میں نے کانٹیکٹ کر لیا ان کے اس سائٹ کے تھرو. تو پھر وہ ہو گیا, پھر اسی کے بعد وہی جرنی. اچھا, مطلب تو آپ لوگ ٹریننگ کے لیے آپ لوگ مطلب پے کرتے ہو؟ ایگزیکٹلی, آپ دیر از نو فری لنچ, مطلب آپ نے یہ پر سیشن ہوتا ہے یہ ٹریننگ, یا مطلب پیمنٹ کرتے ہو اس میں جو ہے کوئی تقریباً 10 سے 12 دنوں کا ٹریننگ ہوتا ہے. پھر اس ٹریننگ میں آپ نے پہلے سے پے کرنا ہے. جس گروپ کے ساتھ آپ جا رہے ہو تو اس گروپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو بندہ ٹریننگ دے رہا ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا چارج کرتا ہے. اور تو آپ کے پاس گیئرز اگر نہیں ہے تو آپ گیئرز ان سے جو ہے رینٹ پہ لیتے ہیں, تو الگ ان کا حساب ہوگا. اگر میں تو ریکمینڈ کروں گا جن کے پاس اپنے ہیں وہ, تو ان کو ٹریننگ کرنے کا زیادہ چانسز, زیادہ ٹائم مل سکتا ہے وہی میں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو 15 20 بندے ہیں, آپ ایک بار اپنے اٹیمپٹ کر لی, ہو گیا نہیں ہو گیا تو دوسرے بندے ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جوتے مجھے دو, وہ آئس جو ہے ہیمرز آپ مجھے دے دو کیونکہ میری باری ہے. تو اگر آپ کا اپنا سامان ہے تو کوئی آپ سے نہیں مانگ سکتا. تو یہ اس وجہ سے یہ ہے. تو ان کی اپنی سامان میں کوئی ایسے آپ چیز کہہ سکتے ہو کہ وہ مطلب جیسے وہ اتنے زیادہ یوز ہو جس میں آپ کو مطلب گرنے کا خطرہ ہو ٹریننگ کے اندر ہی, یا وہ ان کا سامان مطلب نیا ہوتا جاتا ہے مطلب جتنا آپ یوز کرتے ہو؟ یار جو سب سے اہم سامان ہے وہ تو میرے حساب سے نہیں, اس طرح آپ نہیں گر سکتے, کیونکہ روپ ہے وہ ان کے پاس, تو لازمی سی بات ہے. تو وہ لوگ اتنا رسک نہیں لیں گے کسی کی زندگی کو جو ہے. مطلب ایکسٹرا روپ پہ ساری چیزیں آپ کے روپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک, کیونکہ ٹریننگ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ ایکسپیڈیشن پہ نہیں جا رہے ہوتے کہ آپ کے پاس سارے سامان وہ بالکل نئے ہو, بالکل وہ بہترین کوالٹی کے ہو, نہیں. بس کام چل جائے ٹریننگ کے دنوں میں, بس وہ اس طرح کا سامان ہوتا ہے. باقی ٹریننگ کے بعد پھر وہ لوگ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی ٹریننگ سے آپ لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے ابھی اس کو اپلائی کرنا ہے. تو کسی پیک کا جو ہے وہ لوگ سلیکشن کرتے ہیں کہ کوئی 6,000 سم تھنگ, تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ کون سا پیک ہے, اس پیک پہ آپ جائیں گے نہیں جائیں گے. تو تقریباً کوئی ہمارے گروپ میں لگ بھگ جو ٹریننگ کے لیے آئے تھے شاید میں کہوں 15 سے 20 بندے آئے تھے, لیکن 15 سے 20 میں سے صرف 4 بندے جو ہے ایکسپیڈیشن کے لیے, ہم لوگ ونٹر ایکسپیڈیشن کے لیے گئے تھے. ایک گورا تھا ہم میں, تو جرمنی سے تھا, باقی میں تھا ایک چترال سے تھا, اور ایک جو ہے لاہور سے, لاہور اسلام آباد سے, اسی طرح سے ہم 4-5 بندے تھے. باقی جتنے بھی تھے وہ لوگ سارے بیٹھ گئے, کیونکہ وہ پیک جو ہم لوگوں نے ٹارگیٹ کیا تھا وہ کمپیریٹیولی ایزی پیک تھا, لیکن اس پہ برف اتنی پڑی تھی کہ وہ ایولانچ کا چانسز بہت تھا. تو انہوں نے کہا تھا چینج کر لیں. ملنگوٹی سر وہ لگ بھگ 7,000 میٹر کے قریب تھا. یہ شمشال ویلی میں واقع. ہاں, تو ونٹر میں پھر وہ ملنگوٹی سر ایک انکلائمڈ پیک, مطلب اس سے پہلے وہ سمٹ نہیں ہوا. ہاں, پہلی مرتبہ. تو اس وجہ سے زیادہ جو, کیونکہ آپ جب آپ نیچے ہوتے بیس کیمپ پہ ہوتے تب خوف زیادہ ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں 1000 طرح کے سوالات آتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا, مطلب ایولانچ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا, خدا نخواستہ میں گر جاؤ, بیمار پڑ جاؤ, پھر کیا ہوگا. لیکن جو آپ اسٹیپ آپ لیتے جاتے ہو, آپ اوپر چلے جاتے ہو, تو پھر وہ خوف خود بخود جو ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے. ابھی جیسے فرض کریں
جو 7,000 میں نے 8,000 میٹر کی بلندی یہ سمٹ کی ابھی لاسٹ ایئر، لیکن اس سے پہلے مجھ سے اس سے بھی زیادہ جو ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے وہ 7,000 میٹر کی، وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے پاس گیئرز نہیں تھے، میرے پاس سامان نہیں تھا، اور سنگل لیئر شوز کے ساتھ وہ بھی لیک تھا۔ میں نے جو ہے وہ ہم لوگ گئے تھے تو تقریباً ونٹر میں آپ اندازہ لگا لیں کہ بیس کیمپ پہ -20 جو ہے -20 تک -20-22 تک جو ہے درجہ حرارت آپ کو چلا جاتا ہے، تو آپ امیجن کر لیں کہ آپ جو مطلب اوپر جاتے ہیں تو تب اس سے بھی ٹیمپریچر گرتے جاتا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ تھا۔ باقی ابھی بھی کچھ اکثر دوست جو مجھ سے پوچھتے ہیں یادگار لمحات کا کہ پہاڑوں پہ آپ لوگ سب سے آپ کا یادگار مومنٹ کون سا ہے، تو میں بھی جب یاد کرتا ہوں کہ ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں سورج کی روشنی کو، مطلب جس سے حرارت میں ملتی ہے، تو میں شولڈر پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے، وہ میں آلموسٹ فیل کر رہا تھا کہ وہ مجھے فروسٹ بائٹ ہو گئی میرے انگلیوں کو، کیونکہ سارے جم گئے تھے۔ ہاں بالکل میں فیل نہیں کرتا، میں جو ہے بلو آئیز پہ ہٹ کر رہا تھا، اپنا پیر ہٹ کر رہا تھا کہ کچھ فیل کر لوں، مطلب جسم اتنا جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے۔ بالکل ہاں بالکل، وہ انگلیاں جم جاتی ہے اتنی سردی میں۔ تو خیر ہم لوگ شولڈر پہ پہنچ گئے تو ایک گروپ سیلفی لی، ہم لوگوں نے کہا سیلفی لے لے، سورج وہاں سے میں جو ہے ابھی نکلنے والا تھا، تو اس وقت تو پھر بھی جو ہے ایکسائٹمنٹ تھی، ہم سارے ایکسائٹڈ تھے، لیکن جو گروپ سیلفی لی اب تصویر کو دیکھ رہے کہ کیسے تصویر آئی ہے، اب دیکھ رہے ہیں ایک بندے کے ناک پہ کچھ ہے، اس کے ناک کو فروسٹ بائٹ، اس کے بعد وہ ڈر گیا، ہم سارے ڈر گئے تھے، پہلا ایکسپیرینس تھا ہمارا۔ تو خیر وہ تو پہلے سے مجھے فیل ہوا تھا میرے پیر میں، کیونکہ تو لیک تھا، میرا شوز جو ہے وہ لیک تھا، اوپر سے جب اس کے ناک کو میں نے دیکھ لیا میں تو اور مجھے ڈر گئی، میں نے کہا بس یہ انگلیاں کٹ گئی یا کچھ ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو پھر وہ جس شدت سے میں سورج کی روشنی کا انتظار کرتا، جب وہ میرے وہ روشنی جو وہ لائٹ سن لائٹ میرے جسم پہ پڑی نا، مجھے وہ آج تک یاد ہے کیسی فیلنگ تھی وہ، مطلب آؤٹ آف یونیورس، وہ ایسی فیلنگ، اتنا خوشی تھا مجھے اس میں۔ تو اس کی ناک وہ بچ گئی؟ ہاں اس کی ناک، ویسے موسٹلی جو ہے جب فروسٹ بائٹ ہوتی ہے تو آپ کے پاس کوئی 6 سے 7 گھنٹے ہوتا ہے، اگر آپ اس میں اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں گرم پانی کچھ تو پھر وہ ہو سکتا ہے، اگر نہ پھر وہ اس سے دیر ہو جائے تو پھر وہ مطلب اگر ڈاکٹر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ فروسٹ بائٹ کا خود بھی علاج کر سکتے ہو؟ بالکل، آپ گرم پانی سے آپ آہستہ آہستہ تولیے وغیرہ سے رکھ کے تھوڑا بہت آپ اسے مساج کر لیں تو آہستہ آہستہ سے وہ ہیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ زیادہ لیٹ ہو گیا ہو، اگر وہ بلیک ہو جاتی ہے پھر مسئلہ تو پھر وہ کاٹنا ہی جو ہے، پھر وہ چاپنگ ہی لاسٹ آپشن رہتا ہے۔ اچھا، مطلب کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ اوپر گئے اپنے مطلب لاسٹ آپ لوگ سر کرنے گئی تھی تو وہاں پر کسی کو فروسٹ بائٹ ہوئی ہو، اور وہاں پر تو میرے خیال میں ٹائم نہیں ہوتا نا آپ کے پاس، مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، تو لمیٹڈ ٹائم کے اندر جو ہے آپ نے مطلب وہ نیچے پہنچنا ہوتا ہے، تو اس ٹائم بیٹھ کے علاج کرنا مطلب اپنے ناک کا یا ہاتھوں کا وہ ممکن ہے؟ نہیں، وہاں پہ تو آپ علاج نہیں کر سکتے، وہاں پہ تو پاسبل ہے ہی نا، آپ پہ کچھ سامان نہیں ہے آپ کے پاس، وہاں پہ آپ زندہ بس نکل جاؤ وہاں سے، یہ بڑا وہ سروائیو آپ کر رہے ہوتے سفر، آپ کیمپ پہ پہنچ کے آپ کچھ کر سکتے ہو اپنے، اور راستے میں آپ کچھ نہیں ہے وہاں پہ کہ آپ سمجھتے کہ کوئی گرم پانی کا انتظام ہوگا، آپ اپنے پاس ترموس لے جاتے ہو، ترموس کے اندر گرم پانی ہے، باقی جو آپ کے کھانے پینے کا سامان ہے صرف آپ چاکلیٹ لے جاتے ہو اپنے ساتھ، چاکلیٹ یا پھر وہ جو انرجی جیل وغیرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا سمٹ والے دن آپ کے پاس، تو وہ جو ہے بس اسی میں آپ نے گزارا۔ مطلب رسک آپ نے لازمی لینا ہے یار، رسک تو اس میں انوالو، بغیر رسک کے آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی جیسے فرض کریں مجھے جو لاسٹ ٹائم میں نے براڈ پیک سمٹ کر لی، لاسٹ تقریباً 4 دن میں جو میرا وزن گرا تھا وہ لگ بھگ 7-8 kg وزن گرا، 7-8 kg؟ ہاں، کیونکہ میرے پاس کھانے کا دوسری مرتبہ میں سیکنڈ اٹیمپٹ کر رہا تھا، ہمارا جو زیادہ تر جو فوڈ آئٹمز جو تھے وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہمارے پاس وہ ختم ہو گئے تھے، اتنا کچھ نہیں رہا تھا سوائے میگی کے، چائے وغیرہ، گرین ٹی۔ مجھے سمٹ والی رات یاد ہے جو تقریباً جس میں 16 گھنٹے لگے تھے، 16-17 گھنٹے آپ نے سر اوپر چڑھنا ہے اوپر پہ، ہاں، تو اس میں صرف میں نے ایک نوڈلز لیا تھا، ایک جو گرین ٹی میں نے وہ بھی بغیر چینی لیا تھا، باقی اسی پہ پھر آپ نے گزارا کرنا ہے۔ ہاں، آپ کے پاس اگر ریسورسز زیادہ ہے، اگر فوڈ آئٹمز آپ کے پاس زیادہ ہے تو کافی ہیلپ کر سکتا ہے، ادروائز وہ تو ہیلپ کرے گا ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ چیلنجنگ یہ ہے کہ مینٹلی اگر آپ ریڈی ہو
ایکسپیڈیشن کے لیے, کیونکہ راستے بھر میں تھرو آؤٹ ایکسپیڈیشن آپ ایسے تجربات سے آپ گزریں گے, ایسے مراحل سے آپ گزریں گے جو بار بار آپ کے کانوں میں وارن آواز آئیں گے کہ مت کرو, کیا کرنے جا رہے ہو, واپس گھر چلے جاؤ, بہت کر لیا آپ نے. تو اگر وہ منزل, اگر وہ مرحلہ آپ نے طے کر لی تو پھر آپ کر سکتے ہو, کیونکہ اس میں اگر آپ پھنس گئے تو پھر زندگی میں آپ دوبارہ اٹیمپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ایسے خوفناک مناظر ہوتے ہیں نا, تو پھر جو ہے اللہ معاف کرے. پھر وہ مطلب بیان کرنے کا ہاں. تو مراد بھائی سب سے ہارڈسٹ اور مطلب جو ٹف ڈیسیژن آپ نے آج تک لی ہے زندگی میں, وہ بھی کلائمبنگ کے دوران, وہ کون سی ہے جس میں آپ کو لگا ہو کہ یار میں نے یہ ڈیسیژن لے کے شاید میں نے غلطی کی ہے؟ کوئی ایسی ڈیسیژن آپ نے لیے؟ یار غلطی تو خیر اس طرح سے نہیں کی, لیکن وہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے چیزیں, مطلب کچھ نہ کچھ ایسے چھوٹے موٹے حادثات ہوتے رہتے ہیں. ابھی جیسے جہاں پہ عموماً یہاں پہ ایک جو عام کلچر ہے یہاں پہ بلوچستان میں, پھر تھرو آؤٹ پاکستان میں, یہ ہے کہ آپ پہاڑوں پہ رول یہی ہوتا ہے کہ آپ جب فرض کریں آپ نیچے آ رہے ہوتے, کوئی نیچے سے اوپر جا رہا ہوتا ہے, تو اوپر جانے والا بندہ کافی تک چکا ہوتا ہے اس وقت, تو پھر آپ اس کو راستہ دیتے ہو تو پھر وہ چلا جاتا ہے, اس کے بعد آپ جاتے کیونکہ آپ ریلیکس ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ بڑے پہاڑوں پہ اس طرح نہیں ہے. وہ میں نے غلطی اس طرح سے کی کہ سپانٹک پہ میں سمٹ کر کے میں نیچے آ رہا تھا, سمٹ سے تھوڑا نیچے میں آ گیا تھا. ویسے میں مطلب گرمی بھی اس وقت کافی تھی, تو میں نے اپنا ڈاؤن سوٹ وغیرہ جو ہے وہ جیکٹ, جو ڈاؤن جیکٹ اور ٹراؤزر وغیرہ جو بھی سامان تھے, گرم پہننے والی, تو وہ میں نے بیک پیک کے اندر میں نے رکھا تھا. تو وہ میرا بیگ کافی بھر گیا تھا. خیر کچھ انگلش لڑکے جو ہے یو کے سے 3 لڑکے اوپر آ رہے تھے, تو ان میں سے ایک بالکل وہ بیزار آ گیا تھا, بیزار ہو چکا تھا. وہ بس وہ بیٹھنے والا تھا کہ بس آئی کین ناٹ گو فردر, مطلب میں فردر نہیں جا سکتا, بس میں یہاں پہ. میں نے کہا بس 150 میٹر 100 میٹر اور رہتا ہے, بس آپ نے کمٹ کر لیا. میں اتنا مطلب میں ان کو جو پش کر رہا تھا, تو میں نے یہ کناس جیسچر آپ سمجھ لے کہ میں نے ان کو جو ہے راستہ میں نے دی. حالانکہ وہ فٹ پرنٹس ہے وہ میرے وہاں پہ تھے. میں واپس آ گیا تھا فکس اسٹروک کے ساتھ. تو خیر میں فکس اسٹروک کے ساتھ کنیکٹ بھی نہیں تھا, کیونکہ میں کافی جو ہے اسپیڈ سے, میں نے کہا تھوڑی جلدی آتے اترتے. تو میں نے ان لوگوں کو راستہ دیا, وہ لوگ اوپر جاتے. اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ تھے, مطلب وہ جو راک پافک سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے اپنے آپ کو. اگر خدا نخواستہ کوئی ایک کریوس میں چلا جائے تو دوسرا تیسرا بندہ ان کو کور دے سکتا ہے, کور کر سکتا ہے. تو یہ ٹیکنیک ہوتا ہے. تو جیسے ہی میں نے ان کو جو ہے سپانٹک پہ کریوسز بہت ہوتے ہیں, تو میں 2 اسٹیپ لیفٹ کی طرف جیسے میں آ گیا نا, برف میرے پیر کے نیچے سے سلپ, اور میں کریوس کے اندر چلا گیا. اور کریوس کے اندر میں اس طرح سے پڑا تھا. اب آپ اس کو قسمت سمجھ لیں, نصیب سمجھ لیں, اب جو بھی اب لک سمجھ لیں. تو وہ ہوا کہ گرمی تھی, میں نے اپنے ڈاؤن سوٹ جیکٹ سب کچھ میں نے اتار کے بیک پیک کے اندر رکھا. میرا بیک پیک بھر گیا تھا, تو بیک پیک کی وجہ سے میرا بیک پیک کریوس میں وہ پھنس گیا تھا. ہاں, اب میں کچھ نہیں, کیونکہ اس طرح ڈس بیلنس ہو گیا تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ ہاتھ پیر میں چلا نہیں سکتا, خدا نخواستہ مزید نیچے نہ جاؤ. تو خیر میں نے نیچے دیکھا. اب میں آواز دے رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ مجھے صرف, کیونکہ میرا ہارنیس لگا ہوا تھا, میں نے کہا تھا مجھے صرف فکس لائن جو ہے فکس روپ, ان میں سے کوئی اپنا ایک روپ پھینک دے تو میں کنیکٹ کر لوں گا, باقی سیکیور ہو جاؤں گا. تو میں ان کو آواز دیا تھا جن کو میں نے راستہ دیے تھے یو کے والے لڑکے, تو وہ میرے سامنے سے ایسے گزر گئے جیسے میں تھا ہی نہیں. ہاں, اس وقت وہ آپ کا پروسیسر نا پتہ نہیں اسپیڈ آف لائٹ کے حساب سے وہ گھوم رہا ہوتا. تو میں نے کہا یار ابھی کیا ہوگا, ابھی موو بھی نہیں کر سکتا. تو خیر میں نے اور آواز دی, تو ان کا ایک پورٹر تھا خوشی ویلی سے تھا, موسیٰ نام, تو وہ دوڑ کے آ گیا. وہ پھر ہیلپ کی, اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لی. پھر اس کے بعد آئی سیکس کے تھرو میں جو ہے اسٹیپ کریمپون اپنے کریمپون سے اور آئی سیکس سے میں نے اپنے آپ کو باہر نکالا. ویسے تو الٹیٹیوڈ پہ آپ کو غصہ بہت آتا ہے آسانی سے, اس وقت میرا دماغ پھر گیا تھا. میں نے دونوں آئی سیکس میرے پاس تھی, تو میں ان کی طرف دوڑ پڑا. جو منہ سے نکل گیا اس وقت میں نے ان کو کہہ دیا, میں نے کہا تم لوگوں کو میں پوش کر, تم لوگوں کے ساتھ میں نے اتنی ہیلپ
منٹ کی راستہ ٹریل میں نے بنایا ہے اور میں سائڈ ہو رہا آپ لوگوں کو جو ہے جگہ دے رہا ہو, تو پھر بھی آپ لوگ اتنا صرف ایک رسی دینے اس میں کیا جاتا تھا تم لوگوں کا. ابھی تم لوگوں کے سر پہ یہ ایسے سے میں مار کے کریوس میں گرا دوں, کوئی ثبوت ہے؟ تو خیر میں نے اب وہ سارے جو لوکل جو تھے پورٹرز وہ بیچارے سارے مجھے دوڑ کے پکڑ رہے تھے, مراد بھائی نہیں, مراد بھائی آپ نہ کرے. خیر سمجھ کی خوشی میں ان کو جانے دے, مطلب کچھ ان کے منہ سے بھی نکال لیتے ہیں کہ کلچرل ڈفرینسز اتنا ہوتا ہے کہ آپ وہ بس اب وہ لوگ صرف اپنے آپ کو جو ہے مطلب وہ دیکھتے ہیں, مطلب میجورٹی ہوتے ہیں, میں ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتا ہے, تو میجورٹی جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے یہ ڈیسیجن لیا تو یہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے خود ڈیسیجن لیا ہے, ہم نے زبردستی. لیکن ہمارے والے یہاں پہ میں یہ کہوں گا دوسرے وقت ہم لوگ اپنے اس کلچر کو پاکستان, انڈین, بنگلہ دیش وغیرہ کو ان سب کو ہم لوگ پتہ نہیں برا بلا کہہ دیتے, لیکن ایسے موقعوں پہ وہ لوگ بیچارے ہی جو ہے آپ کے کام آتے ہیں. اپنے وہ اپنے ہوتے ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہر کوئی آ کے دیکھے گا یار طبیعت کیوں خراب ہے, گولی ہے آپ کے پاس, ٹیبلٹ لیں گے آپ, یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر گوروں میں بہت کم اس طرح ہوتا ہے, باقی نہیں ہوتے. ہاں گوروں کا اپنا الگ حساب ہوتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو صرف دیکھتے ہیں. باقی جو ہے اس طرح کا ایکسپیرینس وہ, ہاں آپ کا سوال یہ تھا کہ کوئی ایک غلط فیصلہ, میرے حساب سے وہ ایک تھا کہ میں نے کہا میں ان کو راستہ دوں. حالانکہ یہ تھا بیسیکلی ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنے جو فٹ پرنٹس جو میرا تھا, جو ٹریل میں نے بنایا تھا اسی پہ میں نے نیچے جانا تھا. وہ لوگ انتظار کر کے جب میں نیچے چلا جاتا تب وہ لوگ کراس کر لیتے, لیکن میں نے ان کو جگہ دی اور اس جگہ دینے کی خاطر میں کریوس میں چلا گیا. وہ ایک غلط ڈیسیجن تھا میرا. اچھا, مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ پریویس میں جب آپ گئے جو بڑی بڑی وہ دراڑیں ہوتی ہے, پریویس میرے خیال میں وہی ہوتا ہے. بالکل. تو وہ دراڑوں میں جب آپ گئے تو اس طرح مطلب کوئی فلمی جو مطلب ہم لوگ یہ فلم وغیرہ میں دیکھتے فلمی سین آپ کے ساتھ ہوئے کہ مطلب گھر یاد آئے یا اس طرح, یہ صرف یہ کہ یار جان بچا رہے باقی سب کو چھوڑو؟ یار خیر اس طرح سے شاید میں کہوں کہ شاید یاد آ جائے, لیکن آج تک 2 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جو وہ نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ مطلب گھر یاد آ گیا. نہیں, میں شاید وجہ یہ, میرے حساب سے وجہ یہ ہے کہ میں نے ایڈمٹ نہیں کی تھی کہ میں خدا نخواستہ کچھ ہونے والا. میں پازیٹیو تھا اس ٹائم بھی, میں پازیٹیو تھا کہ کچھ نہیں ہوگا, میں جو ہے کوئی آئے گا میں یہاں سے بے حفاظت نکل جاؤں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر یہ وہ تھا میرے. اچھا, مطلب یہ آپ پازیٹیو رہنا کتنا لازمی ہے؟ یہ آپ پازیٹیو رہیں گے ہی تو وہ جو ہے پاسبل ہے ہی. میں نے کہا نا کہ ابھی جیسے فرض کریے یہ تجربہ میں نے کہا, اس کے بعد سے وہ بندہ تو پیر ہی نہیں ہلا سکتا, یہ تجربہ جس کے ساتھ ہوا ہو. ابھی براڈ پیک پہ میں جو ہے فرسٹ اٹیمپٹ پہ میں کیمپ 3 میں جو ہے وہاں پہ رہ گیا تھا. تو آپ کیمپ 3 تک جانا, پھر کیمپ 3 سے بھی اوپر جانا, پھر آپ جب مینٹلی آپ تھک جاتے ہو, اکیلے رہ جاتے ہو, پھر وہ پیر لپس وہ سارے پھٹ جاتے ہیں, پھر آپ کا وزن گر جاتا ہے, پھر آپ نیچے آتے ہو بیس کے, موسم خراب ہو جاتی ہے, اللہ بسم اللہ کر کے آپ نیچے پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد سے واپس وہ خرید جمع کرنا, واپس سبمٹ کر جانا, یہ بڑا مشکل ہے. ہاں اگر آپ پازیٹیو ہے تو پھر وہ آپ کر سکتے ہو, اگر پازیٹیو نہیں ہو تو پھر آپ کہتے ہو نہیں یار میں نے ایک مرتبہ میں نے ٹرائی کر لی, نہیں ہو گیا, چلنے سے. ہاں تو آپ لوگ کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے جب آپ لوگ مطلب ایکسپیڈیشن کے لیے جب آپ لوگ جاتے ہو؟ تو جہاں تک میں نے سنا ہے کہ مطلب لکوڈ آپ لوگ زیادہ لیتے ہو, تو یہ مطلب اس میں کتنی سے چاہیے کہ ڈائٹ میں زیادہ تر آپ لوگ یہ لکوڈ ہی ہوتے ہیں؟ یار آپ کے نظام انہضام پہ زیادہ چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ جو ہے آپ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتے اپنے آپ کو جو ہے مطلب آپ کی جو ہے وہ, اگر آپ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتے آپ کا نظام وہ صحیح رہتا ہے, تو پھر آپ فزیکلی اگر آپ فٹ رہتے ہو تو آپ مینٹلی بھی جو ہے آپ اتنا پازیٹیو رہتے ہو. اگر آپ فزیکلی جو ہے آپ میں ویکنیس ہے تو مینٹلی بھی آپ جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے ڈائٹ کی, تو بیس کیمپ پہ تو آپ کھانے میں ہر چیز لے لیتے ہو, اس میں کوئی ایشو نہیں. ہاں اوپر جا کے آپ نے خاص طور پہ جو کٹے چیزیں ہوتے ہیں, جو مرچی والی چیزیں وہ آپ اوائڈ کرتے ہو, آئل کو آپ اوائڈ کرتے ہو, جو زیادہ شہروں میں جو ہم لوگ کھانے میں لیتے ہیں وہ آپ اوائڈ کرتے ہو. باقی آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیتے ہو,
کیونکہ الٹیٹیوڈ پہ وہ جو ہے سکنس وغیرہ سر درد وغیرہ وہ ہو جاتی ہے. ایک تو اوپر سے آپ سردی میں آپ فیل ہی نہیں کرتے کہ آپ کو جو ہے وہ پیاس لگی ہے, کیونکہ ہر طرف برف ہے, سردی ہے, تو پھر وہ اسی وجہ سے پھر آپ کو پیاس لگتی ہے لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا. ہاں, آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہو لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پھر آپ زیادہ پانی پی لیتے ہو, تو زیادہ پانی پی آپ ہائیڈریٹ رہتے ہیں, اس کے بعد جو ہے سر درد وغیرہ وہ ساری چیزیں اسی میں کور ہو جاتی ہے. اچھا, مطلب یہ میں نے سنا ہے کہ دماغ کے اندر جو ہے مطلب ایک ایلیوژن پیدا ہوتی ہے, وہ لکوڈ بیسیکلی دماغ جو ہے جب دماغ کو وہ خون کے تھرو پراپر آکسیجن نہیں ملتی تو لکوڈ وہ بیسیکلی ایک سمٹم ہوتا ہے کہ مطلب الرٹ رکھنے کے لیے, مطلب یہ جو ہے وہ لکوڈ ریلیز کرتا ہے دماغ. تو پھر وہ اس لکوڈ کی وجہ سے پھر کچھ لوگ جب وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے ایلوژن وغیرہ کریٹ ہوتی ہے. وہ پھر ان کو جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ جو نارمل ایکٹیویٹیز وہ عام ایکٹیویٹیز حرکتیں وہ نہیں کر سکتے, پھر وہ یہ مسئلے مسائل ہو جاتے. پھر تو ابھی ایک ٹیبلٹ ہے ڈائموکس کے نام سے, تو زیادہ تر لوگ الٹیٹیوڈ پہ جانے سے پہلے وہ لوگ لیتے ڈائموکس لیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اس سے جو وہ لکوڈ ہے وہ آپ کے باڈی سے ریلیز ہو جاتی ہے وہ یورین کے تھرو, تو پھر ان کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن ہاں دوائی وغیرہ ٹیبلٹ وغیرہ بھی آ رہے, لوگ لے رہے ہیں, لیکن وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی ایکلیمیٹائزیشن پراپر ہے, اگر آپ کی روٹیشن آپ نے پراپر روٹیشن آپ نے کر لی ہے, تو ایکلیمیٹائزیشن پراپر ہے, تو پھر آپ کو میرے خیال میں ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت ہے. اچھا, مطلب پھر بیماری کو آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہو؟ آپ لوگ خود ہی اپنے ساتھ کوئی سے مطلب یہ ٹیبلٹ وغیرہ یہ لے جاتے ہوئے بیس پہ آلریڈی ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں آپ لوگ دے؟ ویسے تو ہر بیس کیمپ پہ وہ پرووائڈ تو کرتے ہیں حکومت کی طرف سے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس ایسی جو ہے مطلب اسپیسیفک دوائیاں تو نہیں ہوں گی. جیسے فرض کرے کوئی ایک بندہ ہے جس کو اس کو اپنی بیماری کا وہ خود سے علم ہے, تو اس اسپیسیفک بیماری کا آپ کہہ لیں یا کمزوری کا آپ کہہ لیں, تو اس کے پاس وہ تو ٹیبلٹس وہ دوائیاں تو نہیں ہوں گی. تو اسی وجہ سے آپ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں آپ ضرورت کی چیزیں آپ سمجھتے ہو تو وہ اپنے ساتھ آپ کھا لیں, ورنہ اس کے لیے آپ کو ایک اور بیس کیمپ جانا پڑے گا. کیونکہ آپ فرض کریں آپ براڈ پیک جا رہے ہو, براڈ پیک سے کوئی تقریباً 45 منٹ کا آدھے گھنٹے کا راستہ ہے K2 بیس کیمپ. پھر K2 بیس کیمپ میں آپ نے جا کے وہاں پہ ڈاکٹر ہے, یا پھر کنکوڑیا 1 گھنٹہ جا کے پھر وہاں سے 1 گھنٹہ واپس آنے میں ہے 1.5 گھنٹہ. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس سامان پڑا ہوا ہو تو آپ اپنا سامان یوز کریں گے, وہ ٹیبلٹس وغیرہ. اچھا, تو مطلب جب آپ لوگ کی ایکسپیڈیشن ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگ یہ فیملی سے اور یہ دوست وغیرہ سے آپ مطلب کس طرح کانٹیکٹ میں رہتے ہیں؟ آج کل تو میرے خیال میں یہ ٹیکنالوجیز وغیرہ زیادہ آ گئی ہے, تو پھر بھی آپ لوگ کو مطلب مسئلے مسائل تو ہوتے ہوں گے. یار یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی تو سگنلز وغیرہ وہاں پہ بیس کیمپ پہ آتے ہیں, جن سے مطلب وہ جو نیٹ ورک وہاں پہ کام کرتا ہے, تو آپ اس اسپیسیفک نیٹ ورک کا سم لگا کے آپ گھر والوں سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں. یہ بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرض کریں پہاڑ آپ بیس کیمپ سے اوپر جاتے تو وہاں پہ سگنل تو نہیں آتے ہوں گے, تو پھر وہاں سے آپ کے پاس لوگ کیا کرتے ہیں, جن کے پاس ترایا فون ہے, جو سیٹلائٹ والی فونز آتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. پھر جو افورڈ نہیں کر سکتے, جن کے پاس پھر وہ گارمن انریچ یوز کرتے ہیں. گارمن انریچ ایسا ہوتا ہے جو GPS ڈیوائس ہوتا ہے, جو آپ کے جو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی لوکیشن کو بھی ٹریک کر رہا ہوتا ہے. وہ پھر آپ سبسکرائب کرتے ہو, تو اس سبسکرپشن آپ کریں گے تو اس میں یہ ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ آپ جو ہے فری ٹیکسٹ میسیجز آپ بھیج سکتے ہو, اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کو آپ بھیج سکتے ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے پھر وہ اگر آپ کا ڈیوائس ایکٹیو رہتا ہے, اگر آپ نے سبسکرپشن کر لی ہو, تو پھر وہ اگر آپ کا ڈیوائس ایکٹیو ہے تو پھر وہ آپ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو چیک کر رہے تھے. آپ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت ہو کہاں, کتنے الٹیٹیوڈ میں, کس مقام پہ ہو, اور اس وہاں کی الٹیٹیوڈ کیا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن آپ اس ڈیوائس کے تھرو وہ لوگ دے سکتے ہیں. جیسے فرض کریں میں جا رہا تھا تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے ایمرجنسی کانٹیکٹ بھی آپ جو ہے رکھ لیتے ہو. ایمرجنسی کانٹیکٹ میں آپ اس بندے کو رکھتے ہیں ایمرجنسی میں جو ٹیکنیکل جو نالج جن کے پاس ہو. ٹیکنیکل تو ایسے وہ راکٹ سائنس تو انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن بہت سمپل. لیکن پھر بھی ہمارے پیرنٹس کیونکہ نہیں سمجھ سکتے, پھر بھی ایسے یار دوست جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. فرض کریں میں عام سی مثال دوں کہ اگر میں جا رہا ہوں ایک خاص اسپیس کے حساب سے کیمپون کی طرف جا رہا ہوں, لیکن خدا نخواستہ کیمپون سے کوئی ایک بندہ 5 منٹ میں 200 میٹر نیچے آ گیا ہے, تو یہ پاسبل تو نہیں ہے, سوائے اس کے وہ بندہ گرا ہو.
اب وہ اس 200 میٹر نیچے کسی ایک جگہ گرا ہے, ایگزیکٹ لوکیشن اس کا ہے, تو آپ کہتے ہو کہ 12:30 پہ یہ بندہ اس پوائنٹ پہ تھا, 12:35 پہ یہ بندہ سیدھا 200 میٹر نیچے آیا ہے. کیسے؟ یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں, لازماً اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہوگا. تو پھر آپ جس بھی آپ کسی کمپنی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں ایمرجنسی کے طور پہ, جو ہیلی وغیرہ جو آتے ہیں, وہ بیسیکلی ہیلی کے لیے بھی آپ نے اسپانسر وہ جو ہے انشورنس وغیرہ آپ نے خریدنا ہوتا ہے, وہ فری میں نہیں آتے وہ ویسے. تو اگر آپ کے پاس انشورنس ہے, پالیسی آپ نے دیا ہوا ہے, تو پھر وہ لوگ پھر آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں, انفارمیشن پھر آپ پرووائڈ کرتے ہو, جو آپ کہتے ہو کہ یہ وہاں کی جو ہے یہ ایگزیکٹ لوکیشن ہے, یہاں سے یہ بندہ اس ٹائم کو گرا ہے, تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی. تو تب وہ ہیلی جو ہے ایگزیکٹ لوکیشن پہ جو ہے آپ کو جائیں گے, اگر آپ ہے تو ریسکیو کریں. تو مطلب آپ کون سی ڈیوائس یوز کرتے ہیں؟ میرے پاس تو گارمن انریچ ہے, وہ اسی کے تھرو میں گھر والوں سے, اگر فرض کرے جہاں پہ موبائل نیٹ ورک کام کر رہا تھا تو میں کانٹیکٹ کر رہا تھا, جہاں پہ وہ کام نہیں کر رہا تھا, مطلب کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا گھر والوں سے, تو پھر گارمن کے تھرو میں ایک میسج رکھتا تھا کہ زوفن میں KM2 پہ. تو ایسی کوئی مطلب آپ پاس جو ڈیوائس ہے وہ یہ مطلب گارمن ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی ایسا آپشن ہے کہ آپ اس کو مطلب اپنے باڈی کے ساتھ یا مطلب اس کو ایسے آپ کنیکٹ ہو کہ مطلب آپ گر بھی جاؤ, مطلب آپ کو اتنا ٹائم تو نہیں ملے گا نا کہ آپ اٹھ کے میسج کرو میں گر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو کوئی ایسا چیز ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کو اطلاع کر سکتے؟ نہیں, میں نے یہی بات کی. ایک تو ایک آپشن اس کا یہ ہے SOS ہے, ان کیس آف ایمرجنسی آپ اس پریس کرتے ہو تو آپ کا کانٹیکٹ ایک طرح سے ہوتا ہے, آپ کی انفارمیشن ساری انفارمیشن فرسٹ انفارمیشن آپ کا گارمن والوں کے پاس, گارمن کمپنی کے پاس جاتی ہے. جو بھی میں جس طرح سے فیملی مجھے ٹریک کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت ایگزیکٹلی گارمن والے بھی مجھے ٹریک کر رہے ہوتے ہیں, ساری انفارمیشن ان کو بھی جاتی ہے, ساتھ میں آپ جو ہے گھر والے بھی. تو میں نے یہی کہا کہ آپ کو دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ لوگ کنٹینیوسلی آپ کو فالو کر رہے ہیں. وہ فرض کرے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ گیا ہوا ہے 12:30 پہ 7,000 میٹر پہ ہے, 12:35 پہ وہ 6,500 میٹر پہ پہنچ گئے, تو پاسبل نہیں ہے. 500 میٹر جو ہے وہ 5 منٹ میں کس طرح پاسبل ہے؟ وہ پاسبل ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ گرا ہو. تو حالانکہ اس نے SOS بٹن نہیں دبایا ہے, تو میں یہاں سے میں خود کروں گا کہ مطلب وہ گرا ہے, تو مطلب اس میں ان کو فالو کرنا پڑے گا. ہاں بالکل, آپ جو لنک آپ اس ڈیوائس کے تھرو آپ لنک کریٹ کرتے ہو, وہ لنک جو ہے آپ شیئر کرتے ہو دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, تو اس لنک پہ کلک کریں گے, ایگزیکٹ لوکیشن آپ کا اس ڈیوائس کی لوکیشن آپ کو بتا دے گی. اچھا مراد بھائی, یہ بیس کیمپ کی لائف کیسی ہوتی ہے, اور بیس کیمپ میں مطلب یہ جو بیس کیمپ ہوتا ہے یہ کتنے الٹیٹیوڈ پہ ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی ڈفرینٹ پہاڑ کے جو بیس کیمپ کے جو ہے الٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے فرض کرے 5,000 سم تھنگ جو ہے وہ K2 کا ہے, 4,700 جو ہے براڈ پیک کا ہے, تو اسی طرح وہ نیچے آئیں گے تو کم ہوتا جائے گا. تو یہ ایک کوئی فکس نہیں ہے کہ میں کہہ لوں کہ کوئی ایک فکسڈ جو ہے مطلب الٹیٹیوڈ ہے, ان سب کا نہیں, وہ ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کا اپنا ہے. باقی لائف آپ نے کہا کہ لائف وہاں پہ بیس کیمپ, تو ایک نارمل لائف ہے. اب کہہ لے کہ وہاں پہ کھانا آپ کو جو جس بھی کمپنی کے ساتھ آپ گئے ہو تو آپ جو بھی پیکیج آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, جو بھی پیکیج آپ نے چوز کر لی ہے, پھر پیکیج پہ آپ کے پیسوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے لگائے ہیں اس ایکسپیڈیشن پہ. جیسے اگر فرض کرے ہے گولڈ ہے, سلور ہے, برونز وغیرہ ہے, جو بھی ہے, وہ اماؤنٹ ان کا ڈفرینٹ ہوگا. پھر اماؤنٹ ڈفرینٹ ہونے پہ آپ کا سروس ڈفرینٹ ہوگا. تو جو آپ مہنگے سے مہنگا جو ہے چیزیں آپ پیکیج سلیکٹ کرو گے تو اتنی لگژری جو ہے وہ سروس وہ لوگ آپ کو پرووائڈ کریں گے. یہ ہوتا ہے. اچھا, تو مطلب ایک ایکسپیڈیشن میں کتنا خرچہ مطلب آتا ہے, کاسٹ کیا ہوتی ہے یار؟ مطلب اگر یہ ہے کہ فرض کرے اگر یہ نیپال میں ہو تو بینگ اگر کوئی لوکل بندہ نیپال میں کر لے تو اس کے لیے کم ہوگا. وہ اس وجہ سے کم ہوگا, وہاں پہ آپ کو رینٹ پہ سامان مل جاتی ہے, جیسے آپ کے جوتے ہو کافی مہنگا ہے. وہ آپ کوئی ایسا جوتا نہ ہو خدا نخواستہ جو خراب ہو, پھر 8,000 میٹر پہ آپ رہیں گے وہیں پہ رہیں گے, تو پھر وہ جوتا یہ ون ہو. پاکستان میں ویسی چیز سامان آپ کو جو رینٹ پہ نہیں ملیں گے. اگر کسی ایک بندے کے پاس ہوگا آپ کو وہ دے گا نہیں, کیونکہ جس بندے نے 3-3.5 لاکھ روپے میں جوتا خریدا ہو تو آپ کو دے گا, تو آپ سے خراب ہوگی تو آپ پھر کیا کریں گے. پھر اسی طرح ڈاؤن سوٹ ہوتا ہے, 3-3.5 لاکھ روپے کا ڈاؤن سوٹ ہوتا ہے, پھر آپ کے سلیپنگ بیگ کی ہوتا ہے. تو خرچے پاکستان میں کیونکہ رینٹ پہ نہیں ملتے, پاکستان میں اس کا کاسٹ زیادہ ہوتا ہے.
تقریباً منیمم آپ سمجھ لے بڑے پہاڑوں کا، میں 8,000 میٹر سے بلند پہاڑوں کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس میں آپ یہ سروس لیتے ہو کہ جو میں نے سروس لیا تھا، تقریباً اس میں نے جو میرا کاسٹ آیا تھا سامان کے ساتھ تقریباً 35 لاکھ۔ اچھا، تو یہ بیس کیمپ جب آپ لوگ مطلب جاتے ہو نا، اس میں آپ لوگ مطلب آپ لوگوں سے پہلے کوئی جا کے کیمپ لگا تھا، یا کیمپ والی جگہ آپ نے مطلب وہ خریدنی ہوتی ہے، یا وہ اسی پیکیج میں ہی آتا ہے جس میں آپ؟ نہیں، آپ جو پیکیج وہ لوگ فرض کر پرووائڈ کریں گے آپ کو، اسی میں انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ نے صرف ان کے ساتھ جانا ہے۔ فرض کرے انہوں نے کہا کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ نے $12,000 آپ نے پیکیج میں آپ نے کرنا، تو ہم آپ کو جو ہے چارج کریں گے۔ پھر اسلام آباد سے بیسیکلی اسلام آباد سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اسلام آباد سے وہ آپ کو بائی ایئر لے کے جائیں گے اسکردو میں 2 رات آپ ٹھہریں گے۔ فرسٹ پہلی رات تو آپ وہ ٹکن کی وجہ سے آپ ریسٹ کریں گے، پھر دوسری رات کیا ہوتا ہے آپ ٹیم اپ وہاں پہ ساری جو گروپ ممبرس کے ساتھ مل جاتے ہیں، سارے گپ شپ ہوتی ہے، ایک دوسرے ہاؤ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے دن وہاں سے آپ کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے آپ کا جو جرنی سٹارٹ ہوتا ہے، آپ بائی جیپ جاتے ہو، کوئی 7-8 گھنٹے یا 9 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، اسکولی گاؤں جاتے ہیں جو لاسٹ ولیج ہے K2 بیس کیمپ کے راستے میں۔ تو پھر اسکولی پہنچ کے آپ ایک رات ریسٹ کرتے ہو، پھر آپ سے پہلے آلریڈی ایک ٹیم جو کمپنی آپ کو لے کے جا رہے ہو، وہ ان کے بندے آج سے پہلے وہ لوگ جو ہے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں وہ لوگ ارینج کر رہے ہوتے سامان کا، چیزوں کا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جتنا جو ہے پیکیج میں آپ زیادہ جو ہے پیسے دیں گے، اتنی سروس آپ کو زیادہ ملے گی۔ اچھا، تو کیمپ ٹو کیمپ جب آپ جاتے ہو، مطلب کیمپ 1 جیسے ابھی آپ نے مطلب جیسے آپ نے براڈ پیک کی، تو پھر یہ براڈ پیک میں آپ نے کیمپ 1 کی، پھر کیمپ 2، مطلب اس میں کتنے کیمپس ہوتے، اور مطلب ہر کیمپ کا مطلب جو لوگ ہوتے اور مطلب جو وہاں کے کیمپ لگانے والے ہوتے، وہ مطلب علیحدہ ہوتے، یا کیمپ 1 سے ہی آپ کے ساتھ جاتے؟ کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ میکسیمم اگر آپ نے پورٹر چوز کر لیا ہو تو تب وہ آپ کے ساتھ میکسیمم کیمپ 3 تک بائی لا کیمپ 3 تک جا سکتا ہے، جانا چاہیے ان کو۔ کیمپ 3 کے بعد اس کے ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ کیمپ 3 سے اوپر وہ مشکل جو ڈیتھ زون ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے۔ تو کیمپ 3 تک اگر آپ کے پیکیج میں ہے کہ آپ ایک ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر اپنے ساتھ لے رہے ہو، تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا سامان اٹھانے میں بھی۔ آپ جیسے اگر آپ انڈیویجولی آپ جاتے ہو وہ خرچہ بچت کرنے کے لیے کہ میں پورٹر نہیں لوں گا، تو آپ کو ساری وزن آپ نے خود اٹھانا ہے، آپ نے ٹینٹ بھی خود لگانا ہے، پانی بھی خود گرم کرنا ہے، نوڈلز بھی بنانا ہے تو آپ نے خود کرنا ہے، پھر یہ آکسیجن بوٹلز ہے وہ آپ نے خود لے کے جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ایک پوائنٹ تک، باقی تو آپ نے خود لے کے جانا ہے۔ پھر اگر آپ اس میں پورٹر نہیں ہوتا تب، اگر وہ پورٹر ہوتا تو کیمپ 3 تک آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ ٹوٹل اس میں تقریباً 3 کیمپس تو ہوتے ہیں۔ 4 کیمپ جو چوتھا کیمپ ہے وہ ایمرجنسی کیمپ ہوتا ہے، وہ گروپ جا رہا ہوتا ہے اس کے فٹنس لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ خدا نخواستہ جن کی حالت بہت خراب ہے، وہ ایمرجنسی طور پہ جو ہے کیمپ 4 لگا لیتے ہیں، ادروائز کیمپ 4 ڈیتھ زون کے قریب ہوتا ہے، ڈیتھ زون میں ہوتا ہے، تو آپ کیمپ 4 میں بیٹھتے ہی نہیں ہو، آپ وہاں پہ آرام کوئی نہیں کرتا، صرف آپ سروائیو کرتے ہو تکن کی وجہ سے۔ آپ 1-2 گھنٹے ریسٹ کرتے ہو، فریش ہوتے ہو، واپس نیچے یا واپس اوپر، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ آرام کریں گے۔ اچھا، مطلب کسی اگر کیمپ لگائے آپ سبمٹ پش سے مطلب آپ واپس آ رہے ہو، تو کسی کے کیمپ میں آپ مطلب رہ سکتے ہو، یا آپ کو بھی کیمپ لگانی پڑتی؟ نہیں، آپ نے اپنا کیمپ لگانا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر کوئی قیامت جیسا سین ہوتا ہے وہاں پہ۔ ہاں، اگر کوئی بہت ہی اچھا بندہ ہے، آپ کی حالت بہت خراب ہے، تو تھوڑا بہت آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، ادروائز آپ کو اپنا کیمپ لگانا ہوگا، آپ نے اپنے کیمپ میں جانا ہے، ادروائز کوئی انٹرٹین نہیں کرتا وہاں پہ آپ کو۔ یہ سین مطلب وہاں کی مطلب سین کس طرح ہوتے ہیں، تھوڑا سین کے بارے میں بتائیں نا، کہ ابھی آپ نے جیسے کہ قیامت والا سین ہوتے ہیں، تو یار جیسے فرض کرے آپ جا رہے ہوتے، کوئی ایک بندہ ہے جن کی حالت خراب ہے، وہ رک گیا ہے، کچھ کی حالت وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ جو ہے رو رہا ہے جن سے نہیں ہو رہا، جنہوں نے اتنے پیسے لگائے جن سے نہیں ہو رہا، کچھ جو ہے وہ جن کی طبیعت سیٹ ہے وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، وہ ایکسائٹیڈ ہے، تصویر لے رہا ہے، پھر ہر کوئی اپنا سامان اٹھایا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے اس سفر میں،
मगन है, वो कोई वो आप ऐसा नहीं है कि भाई आप अपना वजन नहीं उठा सकते मुझे दे दो मैं आपका वजन, नहीं ये वाला सीन नहीं है वहाँ पे। समिट पुश वाले दिन हर किसी ने अपना सामान उठाना है, बेस कैंप से ऊपर बेस के लिए हर किसी ने अपना सामान उठाना है, हर कोई अपने उस सफर में मगन है, बाकी इस तरह नहीं है। हाँ ये है कि कुछ आप समिट से थोड़ा नीचे जो आते हो फिर वहाँ पे आप देखते हो कि यार एक बंदा बहुत खुश है जो एक्साइटेड है जिसने समिट कर ली है, फिर एक बंदा है जो तकरीबन 100-150 मीटर रह गया है, वो उसने सरेंडर कर ली है, वहीं पे वो रो रहा है। वहाँ पे एक बंदा है जो बिल्कुल जिन्होंने सरेंडर कर ली कि वो नीचे नहीं जा सकता, वो वहीं पे है। अब वो किस तरह से नीचे आएगा, कोई फरिश्ता इंसान की शक्ल में अगर उसकी हेल्प करता है तो सही है, अदरवाइज वो वहीं पे रहेगा, वो ऐसे लेटा हुआ है, कोई रो रहा है, मर जाएगा वही। हाँ तो इस तरह सीन होता है। हाँ मुझे याद है कि मेरे पास, क्योंकि मैंने हेल्प की थी एक बंदे को, तो मेरे पास वो कुछ नहीं था पीने के लिए, वो एक टोटल जो पानी था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था थर्मोस में, तो एक बोरा था। अब उसमें आप में इतनी एनर्जी खत्म हो जाती है कि जिनके पास फर्ज करे उसने वजन उठाया था अपने साथ शोल्डर तक, उसने अपने साथ एक जो है जो कोल्ड ड्रिंक जो लेके गया था अपने साथ कोक की बोतल, ये इतनी वाली इतने साइज की, अब वो जैसे उसने बाहर निकाला तो वो बर्फ बन गई। अब उसको हिलाना मतलब उसको लिक्विड की शक्ल में वापस करना, क्योंकि टेम्परेचर गर्म रहेगा तो फिर वो कुछ हो सकता है। तो उस बंदे ने वहीं पे बर्फ पे फेंका था उसने ऊपर। मैंने कहा यार मेरे पास पीने के लिए भी नहीं है, चलो ये भी गनीमत है, मैंने उसे अपने डाउन सूट में रख लिया और थोड़ा जहाँ पे बैठता था उसे हिला के ना फिर एक दो घूंट पे लगाता था उससे थोड़ा, तो मैंने वही गनीमत समझा। खैर ये चीजें बहरहाल इस तरह होता है, बाकी आप किसी के टेंशन नहीं ले सकते हो, अगर बाय लक आपको मिल जाती है रास्ते में तो पॉसिबल है दरवाजा। अच्छा मतलब जैसे आपने ये बात की ना, तो इस पर मुझे याद आया कि बेस मतलब बेस कैंप 3 में या बेस कैंप 2 में या मतलब कई बार भी आप समिट पुश पे जा रहे हो तो आपने एवलांच देखा है कभी नजदीक से? नजदीक से तो खैर बेस कैंप से मैंने देखा है, सॉरी कैंप 2 से मैंने देखा है। कैंप 2 से जहाँ हम लोगों ने कैंपिंग की थी तो वापसी पे, तो कैंप 2 से कोई 100 मीटर मेरे राइट साइड पे, वहां से मैंने एवलांच देखा है बर्फ नीचे। अच्छा वो मतलब हम लोगों ने तो ये फिल्मों में देखा है ना, हाँ। तो वो जब आता है तो वो सब कुछ मतलब बाहर के ले जाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह मतलब इसी तरह है, या उसकी जो हवा है वो भी काफी स्पीड होती है? नहीं वो तो नीचे जो बंदा है वो तो बर्फ के नीचे दब जाएगा ना, आप सिर्फ देखते हो ना, वो बड़ा ही खौफनाक होता है क्योंकि उसकी खतरनाक सी ज़लज़ले की तरह आवाज होती है उनकी। हाँ आवाज भी होती है, आवाज बहुत खतरनाक आवाज होती है उसको, मतलब उसकी बड़ी खतरनाक आवाज होती है, जो आप करीब से देखते हो तो और खौफनाक जो है वो। तो ये है, ये सारी चीजें मैंने कहा ना कि अगर आप मेंटली पॉजिटिव रहते हो तो फिर अभी जो है खातून थी, रशियन खातून, मुझे याद है कि फर्स्ट एवलांच मैंने बेस कैंप से मैंने वो हुआ था, तकरीबन सारे जितने भी लोग थे बेस कैंप तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए थे अपने मोबाइल में। एक रशियन खातून जो है कैंप 1 के रास्ते में बर्फ के नीचे दब गई थी, तो वो लकीली वो सर्वाइव कर गई कि 3-4 बंदे और ऊपर थे, उन्होंने जो है बर्फ के नीचे से उनको निकाल लिया। अब वो अपने रोटेशन पे थी, उसके बाद बस से निकल के उन्होंने अपना एक्सपीडिशन क्लोज कर लिया, रशिया वापस दफा करो। मतलब वो लोग, अच्छा उनमें एक चीज ये होता है कि उनके पास ये स्पॉन्सर भी नहीं होती ना, उनके पास मतलब पैसे अच्छे खासे पैसे होते हैं, वो लोग क्लोज करके चले जाते हैं यार। स्पॉन्सर एक तो ये बात भी है एक हद तक, लेकिन नहीं ये बात भी इस तरह भी नहीं कि आप कहे कि अगर आपका अपना है तो फिर आप सरेंडर नहीं करेंगे, अगर कंपनी का है तो कंपनी आपको ऐसे नहीं देंगे। फिर इस तरह से अगर आप इस तरह सरेंडर करेंगे ना, दोबारा से कंपनी आपको नहीं देंगे, स्पॉन्सर नहीं करेंगे। हाँ फिर कुछ अक्सर लोगों के सर्वे नहीं होते, सारे स्पॉन्सर पे आते हैं, नहीं अपने खर्चों से आते हैं, लेकिन वो इतना खौफनाक होता है कि वो बंदे डर जाते हैं। अब वो सीन इस तरह है कि आप उस डर के आगे अगर आपने हार मान ली तो आप रह गए, आप कभी भी दोबारा इस पहाड़ों का रुख नहीं करेंगे, बड़े पहाड़ों। अगर आप फिर भी जो है आपने कहा नहीं मैं जाऊंगी या जाऊंगा, तो फिर वो ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं, लेकिन वो समिट करने वाले होंगे। अच्छा ऐसा माइंडसेट होंगे तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कि हमने वो पीछे ये एवलांच की बात की, तो मैं एक वो इंटरव्यू सुन रहा था, वो बंदा कह रहा था
کہ ایولونچ مدو کوئی اس طرح کا وہ انڈین کوئی ہے. ہاں ایک بندہ جو ہے وہ گرا تھا کریوس میں گرا تھا. ہاں اب اسی کی بات ہے. ہاں وہ مطلب اپنا وہ سنا تھا کہ میں مطلب اس طرح کریوس میں گرا تھا. آئی تھنک ماؤنٹ ایوریسٹ میں وہ گرا تھا کہ میں یہ ساؤتھ سے میں چڑھا تھا کیونکہ یہ جہاں تک میں نے سنا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے 2 بیس ہے نا, ایک نیپال میں نارتھ نیپال میں یا ساؤتھ نیپال میں یا ساؤتھ مطلب چائنا میں. انہوں نے کہا کہ تو میں وہ چائنا والی اسٹیٹ سے میں چڑھ رہا تھا تو وہاں پر جو ہے ایک ایولونچ ٹائپ مطلب مجھے دکھا تو اس نے کہا کہ میرا جو یہ دایا پیر ہے وہ سلپ ہو کے میں جو ہے وہ بڑے سے کھڈے میں کریوس میں چلا گیا تھا. وہ مطلب کریوس میں گرا. انہوں نے کہا جب میں کریوس میں گرا تو اٹھانے کے لیے اس نے کہا کہ میرا جو گیئرز ہے وہ اتنا زیادہ تھا. اس نے کہا کہ میں نے مطلب آلریڈی خرچہ کیا تھا میں نے اس گیئرز پہ, تو دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں گیئرز کو چھوڑ دوں, نیچے جانے دوں یا خود کو بچانا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے گیئرز کو جانے دیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, یا وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار اگر میں نے اتنا خرچہ کیا گیئرز کو اٹھانا تب لازمی ہے. نہیں, گیئرز کے بغیر آپ تو وہاں پہ یہ ہے نا کہ آپ گیئرز کے بغیر اگر آپ جرنی جاری رکھتے ہو, جاری رکھنے کے لیے جو گیئرز آپ کو چاہیے تو آپ جاری اگر رکھنا نہیں چاہتے سفر تو پھر وہ گیئرز آپ رکھ دیں گے. واپس جانے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ تو چاہیے آپ کو. پھر اگر آپ نے وہ رکھ دی تو آپ کیسے نیچے آئیں گے؟ آپ تو ایسے نہیں نیچے نہیں آ سکتے. کم از کم تو کیربینر آپ کے پاس ہونا چاہیے, کم از کم آپ کے پاس ہارنیس ہونا چاہیے. تو وہ تو نہیں ہو سکتا, پاسبل اس کے بغیر ہے ہی نہیں. ہاں اگر آپ آگے جا رہے ہو مطلب سبمٹ کرنا چاہتے ہو, آپ درمیان میں پہنچ چکے ہو تو آپ اس سے آگے, کیونکہ آگے کے لیے تو گیئرز چاہیے ہوں گے آپ کے پاس. اگر وہ ایکسٹرا گیئرز آپ کے اپنا سفر جاری رکھنا نہیں چاہتے تو آپ چھوڑ سکتے ہو. لیکن واپسی کے لیے بھی تو آپ کو کہتے ہیں کہ اوپر جانا چوائس ہے, نیچے آنا لازمی ہے. تو اگر لازمی سمجھتے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ گیئر رکھنا ہے. تو گیئرز آپ لوگوں کا گیئر مطلب باڈی کے ساتھ مطلب چپکا ہوتا ہے, یا وہ جو آپ لوگوں نے جو بڑا بیگ آپ لوگوں نے اٹھایا ہوتا ہے تو آپ کے مطلب آپ لوگوں گیئر سارے اس میں ہوتے ہیں یا خوراک اس میں ہوتے ہیں, کیا استعمال ہوتا ہے؟ نہیں, وہاں پہ آپ پوشاک کی چیزیں بھی اس میں ہو سکتی ہے, آ سکتی ہے اس میں, خوراک بھی آ سکتی ہے. باقی آپ نے فرض کریں جہاں تک نارمل آپ نے ٹریکنگ کرنا تو وہاں پہ تو گیس تو چاہیے نہیں. جہاں سے آپ روپ سٹارٹ ہوتا ہے, روپ کے تھرو آپ اوپر جاتے ہیں, پھر وہاں سے آپ اپنا ہارنیس پہنتے ہیں. اچھا, یہ ہارنیس کیا ہوتا ہے؟ ہارنیس ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو ایک سیفٹی روپ ہوتا ہے, آپ کمر میں ڈال لیتے ہو. تو جو کمر میں ڈال لیتے ہو تو پھر اس میں آپ جگہ ہوتے ہیں وہ ہارنیس وغیرہ ڈالنے کے, وہ کیربینر ڈالنے کے لیے, یا پھر اپنے جو جتنے بھی آپ کے پاس گیجٹس ہے وہ ڈیوائسز ہے وہ آپ اس کے لیے اسپیسیز ہوتے ہیں تو آپ اسی میں اسی کے طرح کنیکٹ کرتے ہو. وہ بہت مضبوط ہوتی ہے, اسی وجہ سے آپ کا وزن وہ برداشت کر لیتا ہے. اچھا, مطلب یہ جو کارنیوس ہے اس کو آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہو, جو اس پہ آپ لوگ یہ اسٹیئرز لگاتے ہو, یہ جو آرٹیفیشل جو وہ ہوتی ہے؟ ہاں, ابھی لیڈرز وغیرہ جو ہے کچھ نیپال میں جو ہے کومبو آئس فال ہے, فرسٹ کیمپ سے بیس کیمپ سے فرسٹ کیمپ کی طرف جو جاتے ہیں, یہاں پہ سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوتے ہیں وہ کومبو آئس فال. تو وہ آپ لوگوں سے مطلب آپ لوگوں سے پہلے کوئی بندہ جا کے لگاتے یا آپ لوگ خود؟ نہیں, وہ آلریڈی نیپال میں تو ساری گورنمنٹ ارینج کر لیتے ہیں. گورنمنٹ پیسے دیتے ہیں جو شیرپاس کو, جو راک فکسرز ہوتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں. پھر وہ پیسے جو ہے وہ جتنے بھی کلائمرز ہوتے ہیں ان سے چارج کرتے ہیں کمپنیز کے تھرو. وہ کمپنی کو چارج کرتے ہیں, کمپنی جو ہے نیچے لیول پہ وہ کلائمرز کو چارج کرتے ہیں. اچھا, تو مطلب میں نے سنا ہے کہ وہاں پر مطلب جب آپ جب آپ پہنچتے ہو یا آپ بیس کیمپ میں ہوتے ہو تو وہاں پر میں نے سنا ہے کہ یہ باڈی ٹمپریچر کو مطلب مینیج یہ بیلنس رکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہاں پر یہ الکوہول مطلب یوز کرتے, وہ کہتے ہیں کہ 60 ملی میٹر یا مطلب آپ 80 لے لو تو اس میں مطلب آپ کا دماغ تو نہیں گھومے گا. مطلب یہ ہے کہ باڈی ٹمپریچر وہ یار ایک وہ لگژری آئٹم ہے. اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہو, ابھی جیسے گورے ہے, گورے تو اس کے بغیر تو آئیں گے نہیں. مطلب ویسے ہوتا ہے سیلیبریٹ کریں گے, اس طرح نہیں ہوتے کہ جس طرح خدا نخواستہ ہمارے حوالے ہوتے ہیں. ہمارے والے تو کھانا سمجھتے ہیں اس چیز کو, نہیں ایسا نہیں ہوتے. وہ لوگ
سبمٹ کرتے ہیں, پھر سبمٹ کے بعد جو ہے وہ سیلیبریشن کے طور پہ وہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ سارا دن ان کو جو ہے سردی کے لیے تو آپ کے پاس جو جیکٹس ہوتے ہیں, گرم جیکٹس ہوتے ہیں, آپ کے پاس ٹراؤزرس ہوتے ہیں, آپ کے پاس سلیپنگ بیگس ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے کپڑوں میں بس آپ وہ ورقہ کے چند پیک بنا لیے اس میں. کیونکہ میں نے سنا تھا نا کہ یہ اکثر انگریز لوگ ہی وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ جو مطلب بیلنس رکھنے کے لیے ان کو یہ ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ چلتے پھرتے. نہیں, یہ ڈاکٹر خود بھی ڈرنکر ہو گئے جو, ورنہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہاں ان میں سے کچھ کرتے ہوں گے, لیکن وہ جنرلائز نہیں کر سکتا بندہ کہ کہے کہ ہر گورا اس طرح کرتا ہے. نہیں, ان میں سے اس طرح ہے جو ایون ڈرنک نہیں کرتا. ہاں ایسے بھی ہوتا ہے. تو مطلب آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے ٹیکنیکل ماؤنٹین گریڈنگ کے لیے کون ہے؟ یار 2 پہاڑ جو سب سے زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں اسی 14 پیکس کی میں بات کروں, ایک اناپورنا ہے, ایک K2 ہے, جو کہتے ہیں سب سے زیادہ ٹیکنیکل جو ٹف ہے. یہ 2 پیکس ہے. ہاں K2 اور اناپورنا. باقی بھی اس طرح نہیں کہ دوسرے ایزی ہے, کمپیریٹیولی میں بات کر رہا ہوں. ہاں کہ دوسرے پہاڑ دوسرے باقی جو 12 پیکس رہتے ہیں ان میں سے یہ دونوں زیادہ مشکل ہے. مشکل تو وہ بھی ہے لیکن یہ زیادہ مشکل ہے. مطلب یہ کس طرح کے مطلب ٹیکنیکلی ہے ابھی آپ مطلب جیسے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جب آپ چڑھتے ہو تو اس میں جو ہے آپ کو اسٹیپ مطلب بیبی اسٹیپ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. بڑے پہاڑوں میں سبھی بڑے پہاڑوں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. آپ اگر آپ بڑا اسٹیپ لیتے ہیں تو اس میں آپ تک جلدی تک جاتے ہیں, آپ کی سانس پھول جاتی ہے. لیکن آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں گے, 2 اسٹیپس کے بعد آپ ریسٹ کریں گے, 3 اسٹیپس کے بعد آپ ریسٹ. ہاں پھر 3 اسٹیپ لیں گے, پھر 1 سیکنڈ ریسٹ کریں گے, پھر اسی طرح 1-2 سیکنڈ ریسٹ کریں, پھر 3 اسٹیپ, پھر اسی طرح ہوتا ہے. اگر آپ کے پپڑے مضبوط ہے تو پھر آپ جو ہے 4 اسٹیپ کے بعد 5 اسٹیپ کے بعد 1 سیکنڈ ریسٹ کر لیں. ہاں اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح اس پہاڑوں پہ ہوتا ہے کہ لڑکے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا بڑے پہاڑوں پہ. مطلب آپ نے جس کا K2 اور اناپورنا ان دونوں میں چمنی کلائمبنگ کوئی ایسی مطلب ہاؤس آف چمنی کہتے ہیں. ہاں وہ ایوریسٹ پہ ہے. ایوریسٹ پہ ہے. وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ کہتے ہیں نام ہے ان کا میرے خیال میں چمنی ہاؤس آف چمنی اس طرح کا کچھ نام ہے. پوائنٹ ہے ایگزیکٹ پوائنٹ ایوریسٹ پہ ہے تو میں بھول چکا ہوں. باقی جو ہے وہ ایوریسٹ پہ ایک ہے. K2 پہ بوٹل نیک ہے. بوٹل نیک سے نیچے بلیک پیرامڈ اس طرح کا کچھ ہے. تو K2 ورٹیکلی کیونکہ اینگل جو ہے 90 کے حساب سے تھوڑا تقریباً آلموسٹ 75 ہے اینگل K2 پہ. تو اس پہ پتھر بہت ہے. پتھر پہ چلنا بہت مشکل ہے کرمپونس کے ساتھ. K2 پہ زیادہ پتھریلا ہے. اس وجہ سے ایولانچ سب سے زیادہ جو چانسز اتنا زیادہ نہیں ہوتا K2 پہ کیونکہ K2 جو ہے جہاں جس راستے سے آپ سبمٹ کر رہے ہو کیونکہ ورٹیکلی وہ ٹکتا ہی نہیں, نیچے آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پتھریلا بہت ہے, پھر پتھروں پہ کرمپونس کے ساتھ چلنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے, بہت مشکل ہے. اچھا ایسے ایولانچ کو بھی مطلب یہ ٹریگر کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی گرنے والا ہو آلریڈی, تو اس کو کون ٹریگر کرتے ہیں؟ آپ لوگ خود ہی کرتے ہو یا کوئی ایسا شیرپاس وغیرہ آپ کو؟ نہیں ابھی جیسے فرض کرے نا فریش جو پرانے برف ہوتے ہیں ان کا خطر نہیں ہوتا, وہ مضبوط ہوتے ہیں. جو فریش سنو پڑتے ہیں نا تب اس وقت آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. فریش سنو جو ہے ایولانچ جو زیادہ تر آتے ہیں فریش سنو کی وجہ سے آتے ہیں. اگر فریش سنو ہے پھر چلنے میں بھی آپ کو دقت پیش آئے گی کیونکہ آپ کے پیر دھنس جائیں گے برف میں. پھر جو ہے وہ ایولانچ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اگر فریش سنو نہیں ہے تو پھر وہ برف کنڈیشن جس طرح آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ برف کی کنڈیشن کیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیتے ہو. اگر آپ کا اندازہ صحیح لگا لیتے تو آپ بچ جاتے ہو, غلط اندازہ لگا لیتے تو اس ٹائم آپ ینگ جو مطلب ابھی جو جنہوں نے یہ کلائمبنگ انہوں نے اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ ان کو مطلب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا آپ کلائمبنگ آپ کیسے شروع کرو اور خاص؟ یار میرا تو تقریباً ابھی جیسے فرض کرے کلائمبنگ سے ہٹ کے ایون رننگ میں بھی میرا ماننا یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کو بند جو ہے پہلے تو نہ کرے. اگر کرے تو اس کے جو قوانین و ضوابط ہوتے ہیں اسی کو سامنے رکھ کے کرے.
प्रोफेशनली अंजाम प्रोफेशनली करें. अभी बहुत से हमारे लड़के हैं कि जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं. एक तो बलूचिस्तान वालों का बिलखसूस मसला ये होता है, स्पॉन्सरशिप का मसला होता है. दूसरी ये बात है कि हम लोग मानते नहीं है, प्रोसीजर को मानते नहीं, स्किप करते हैं, अवॉइड करते हैं. तो नहीं करना चाहिए. आप जो है आप फर्ज करें, अगर आप शौक रखते हो, आप कहते हैं प्रोफेशनली मैंने इसको परसू करना है, तो आपको चाहिए कि आप जाके नॉर्दर्न साइड पे टीचर्स होते हैं, बाकायदा ट्रेनर्स होते हैं, वो लोग ट्रेनिंग दे देते हैं. तो आप उनसे ट्रेनिंग ले ले, फिर वहाँ ट्रेनिंग वहाँ कोयटा में अभी, क्योंकि पहाड़ यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पे भी जो है वो टेक्निक्स जो आप वो अप्लाई कर सकते हो. तो स्किल आपकी इम्प्रूव होंगे थ्रू आउट. तो ये स्किल जितने भी आप इम्प्रूव करेंगे अपने स्किल को, तो ये आप समिट के दौरान आप एक्सपीडिशन पे वो यूज होगा, आप देखेंगे कि एडवांटेज आपका होगा. तो आप समझते हो कि स्कूल में भी फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ाना चाहिए या लाजमी है स्कूल लेवल पे? यार मैं तो नहीं समझता, क्योंकि मसला ये है कि उसमें एक तो रिस्क इन्वॉल्व होता है. हाँ, अगर वो बंदा जो है फिटनेस के तौर पे, जैसे रनिंग है, रनिंग के अलावा जो है फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी स्पोर्ट्स जो है, इंडोर एक्टिविटीज या आउटडोर, ये हो सकता है. अभी क्योंकि एक तो हमारे यहाँ वो अवेयरनेस का बड़ा फकदार है पेरेंट्स को लेके. तो ये है कि आप पहाड़ का नाम लेते हो, पहले तो ये आपको फुल टाइम ये वो समझता है ना कि ये बंदा जो है अभी बस कुछ काम नहीं है. लेकिन इस तरह नहीं है. आप बंदा जो है काम भी कर रहा होता है. आप देखेंगे प्रोफेशनल्स होता है, इवन साइंस जूनियर साइंटिस्ट होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग तो आते हैं, सबमिट करते हैं. तो इनका अपना एक अलग वो होता है. तो मैं उसके वहाँ उस बहस में जाऊँगा ही नहीं. लेकिन हाँ, इस लेवल पे जो हमारे पास पहाड़ियाँ है, आप एटलीस्ट हाइकिंग के लिए आप इनको कह सकते हो, जो कि आप उनके थोड़ा बहुत आप हाइकिंग पे जाते हो. अगर टीचर्स हजरात स्कूल में इस तरह की इवेंट्स कराते हैं, महीने में एक बार स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, तो न सिर्फ उनके जो है फिजिकली वो लोग फिट रहेंगे, फिजिकली उनके फिट रहेंगे तो ऑब्वियसली वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे. तो ये सारी चीज़ें मैं तो समझता हूँ एटलीस्ट हाइकिंग की हद तक. बाकी पेरेंट्स इस वजह से समझते हैं कि पहाड़ पे खुदकुशी जी, खुदकुशी, क्योंकि गियर्स यहाँ पे किसी को समझ में नहीं है. मतलब गियर्स भी होता है, वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है कि आप खुदा न खास्ता इमरान अली का वाक़या हो गया, इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए. तो अगर आपके पास रोप है, अगर आपके पास गियर्स है, गैजेट्स है, तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप गिर जाएंगे. तो आपको जो है सिक्योर होंगे. आप गिरेंगे भी तो आपको जो है वो जो है सेफ कर देंगे. अच्छा, तो मतलब आप बलूचिस्तान नेशनल पीक से वो तो आपने सब मतलब आप गए होंगे, तो एक स्टार्टिंग या बिगनर लड़की के लिए बलूचिस्तान की कौन सी पीक आप रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ शुरू करें? यार लड़कों के लिए मैं तो कहूँगा कि मतलब लड़कियों के लिए लड़कों के लिए सबसे जो सेफ भी है तो हमारा है ये कोतल है. आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, फिर इसमें आप थोड़ा ऊपर भी जा सकते हो. अगर फैमिली मेंबर कोई भाई साथ है, अगर लड़की की बात करो कोई, तो भाई वाले साथ है, तो फिर आप उससे भी ऊपर जा सकते हो. अभी हमारे सीनियर हाइकर्स दोस्त है जो अपनी जो है वो बेटियाँ जो है वो तकरीबन बेटी जो है वो इवन 4 साल तक लेकर गए हैं वो सारे, तो वो जा सकते हैं. फिर वो जो है ड्यूरेशन तो काफ़ी बढ़ेगी. अच्छा, तो मतलब आप क्या कहते हो कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज है मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक की अपनी, कि वो जो है किस तरह स्पोर्ट्स और यूथ को वो लोग मतलब डेवलप कर सकते हैं? यार फिलहाल तो मैं अगर कहूँगा इंडिविजुअल सतह पे हर किसी को चाहिए, हर फैमिली को चाहिए कि अपने सेहत का मतलब स्पोर्ट्स तो बेसिकली होता है फिटनेस के लिए, आपको फिट रखा जाए. तो इंडिविजुअली मैं तो कहूँगा कि कोई अपने सेहत का ख्याल रख ले. जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि बीमारियां हमारे पीछे रन कर रहे हैं. अगर हम पीछे, मैं सारे दोस्तों से ही कहता हूँ, अगर आप रुक जाएंगे तो बस बहुत जल्दी आपको जो है घेर लेंगे. अगर आप फर्ज करें आप उससे फास्टर रन करते हैं तो हो सकता है पॉसिबली वो 70 साल की उम्र में आपको जो है पकड़ ले, मतलब घेर ले. अगर आप जो है वो एक्टिविटीज नहीं करते तो वो बहुत पॉसिबल है कि 40s में, अर्ली 40s में आपको जो है घेर ले. तो बीमारी है सब कुछ. तो इस इंडिविजुअली तो मेरा मानना है कि कोई करे, क्योंकि इस
رائٹ ناؤ جہاں جس دور میں جس وقت ہم لوگ ہے، جس وقت کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، حکومتی سطح پہ تو یہ چیزیں تو نہیں ہوگا. بلوچستان پاکستان تو پہلے بہت سے مسائل میں گرا ہوا ہے، تو یہ باتیں تو بہت دور کی بات ہے. ہاں یوزلی ہم اور آپ کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے. تو لاسٹ میں جو ہے میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یوتھ کو اور آج کے جو پیرنٹس ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں، اسپورٹس کے علاوہ یوتھ اور یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اور پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ یار مطلب بچے تو خاص طور پہ متبادل میں اگر کہوں گا کہ متبادل ریپلیسمنٹ بڑا لازمی ہے. میں اگر کہوں کہ فرض کرے میرا بھتیجا ہو گیا، بھانجا ہو گیا، میں اگر انہیں کہوں کہ جو 14-15 سال کی عمر ہے، میں کہوں کہ تم کمپیوٹر گیم مت کھیلا کرو، سارا دن بیٹھ کے کمپیوٹر پہ گیم مت کھیلا کرو، متبادل میں اسے کیا پرووائڈ کروں. تو یہ بڑا اہم ہے. باقی مسائل تو ہم سب کو بہت کم، مطلب میجورٹی مور دین 99% لوگوں کو پتا ہے کہ مسائل ہمارے ہے کیا، لیکن سلوشن کا کیا ہے. سلوشن کا بھی ہے، لیکن سلوشن کے لیے کون کتنا ایفرٹ کر رہا ہے بڑا میٹر کرتا ہے. ہاں میں نے کہا نا کہ اس دور میں جس دور میں ہم لوگ جی رہے، بیماریاں ہمارے پیچھے بھاگ رہے. تو ینگ لڑکے جو ہے، ینگ لڑکیاں وہ اپنے سے سینئر کو دیکھ کے وہ لوگ دیکھنے پہ بڑا جو ہے وہ کچھ سیکھتے ہیں، سننے پہ نہیں. میں خود میں اپنی بات کروں کہ جب میں چھوٹا تو لیکچر تو بہت لوگ دے رہے ہوتے، لیکن بندہ سیریس نہیں لیتا. تو اگر آپ میں کہوں کہ اگر اس سوسائٹی میں نے رہنا ہے، اس سوسائٹی میں بحث ایک اپنی کنٹریبیوشن میں نے کچھ کرنا، تو کم از کم میں نے اپنی سطح پہ ایک کچھ کر لوں. میں پرووائڈ میں کہوں کہ آپ لوگ یہ نہ کرو، آپ نشہ سے، خاص طور منشیات سے دور ہو جائے ینگ لڑکے. تو متبادل میں انڈیویجولی اب جو ہے میں کیا پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کر رہا ہوں، میں ان کو کیا کچھ دے رہا ہوں، یہ بڑا مہم ہے. ادروائز سارا دن آپ کھیل لیں، پورا ہفتہ لگا کے آپ کھیل لیں، کیا ہوگا آپ کے کھیلنے سے؟ کچھ نہیں ہوگا. اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے 2023 میں انیشیٹو لیا وہ ہاف میراتھن کا، جو کہ میں کہتا ہوں بلوچستان میں، کوئٹہ میں یہ اس بات پہ مجھے ہے. ایک تو سمٹ میں ہے کہ بینگ سمٹر جو ہے، میں بینگ فرسٹ بلوچستانی، میں نے 7000 اور 1000 میٹر میں نے کی، اور نیکسٹ ٹارگیٹ میرا انشاءاللہ K2 کا ہے. اسپانسرشپ کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. باقی رننگ کے لیے میں نے کہا، یوتھ کی بات کی آپ نے، تو میں نے کہا اس کے لیے ہم لوگوں نے سارے دوستوں نے، ٹیم کی ایفرٹ ہے. انڈیویجولی ہاں کنٹریبیوشن کسی کا کتنا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل ٹیم کی ایفرٹ ہے. تو ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کرا ہے کوئٹہ میں ہاف میراتھن، تو وہ انشاءاللہ سے وہ چل رہا ہے. اس کو بیگر لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ امن آ جائے، امن آئیں گے تو پھر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں انشاءاللہ. تو امید تو یہی ہے، میرا یہی ماننا ہے کہ آپ فزیکلی آپ فٹ اپنے آپ کو رکھ لیں، مینٹلی آپ فٹ رہیں گے. تو مراد بھائی، ہم اپنے لاسٹ سیشن کی طرف آتے ہیں، جہاں پر ہم آپ کو 2 آپشنز دیں گے، جس میں سے آپ نے ایک آپشنز جو ہے چوز کرنا ہوگا. صحیح ہے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، فٹ بال یا باکسنگ؟ فٹ بال. اچھا، فٹ بال یا کراٹے؟ فٹ بال. فٹ بال یا کرکٹ؟ اوبویسلی فٹ بال. فٹ بال یا تائیکوانڈو؟ فٹ بال. اچھا، تائیکوانڈو فٹ بال یا MMA؟ فٹ بال. فٹ بال یا باسکٹ بال؟ یار چونکہ میں فٹ بال کھیل چکا ہوں، مطلب اسکول کالج کے دور میں، اور اسی وجہ سے فٹ بال. اگین فٹ بال یا امریکن فٹ بال؟ نو، فٹ بال. سوکر سے امریکن سوکر کہتے ہیں، ہم فٹ بال کہتے ہیں. اور فٹ بال یا سنوکر؟ ابھی ان دنوں سنوکر کا بھی چسکا آ رہا ہے. سنوکر. اچھا، سنوکر یا بیڈمنٹن؟ ویسے اگر مجھے دونوں آپشن میرے پاس ہو تو I will choose بیڈمنٹن. بیڈمنٹن یا ٹیبل ٹینس؟ بیڈمنٹن. بیڈمنٹن یا لانگ اسکواش؟ وہ میری خواہش ہے کہ میں ایک دن وہ کھیل لوں، اسکواش، وہ لانگ ٹینس.
اچھا لانگ ٹینس. لان ٹینس. لانگ ٹینس یا رننگ؟ یار رننگ تو میں کر رہا ہوں اور ٹینس میں نے کبھی کھیلا نہیں, تو آئی ول چوز ٹینس. ٹینس یا سوئمنگ؟ اور سوئمنگ, کیونکہ میں بالکل پانی سے فوبیا ہے مجھے کہ میں سوئمنگ کو چوز کروں گا. اچھا سوئمنگ یا سولو کلائمبنگ؟ دونوں سولو میں. سولو کلائمبنگ یا کلائمبنگ؟ یار پھر ان میں سے آئی ول چوز کلائمبنگ. کلائمبنگ. تو آج کی جو ونر ہے وہ ہے کلائمبنگ. تو امید ہے کہ آپ کو بھی دیکھ کر جو ہے کافی ایکسپیرینس ملا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے. نیکسٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک نیا مہمان لائے, ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں.